اب اہل ڈل نے ہمیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا تھا۔ اس ڈراوے میں تو ہم نہیں آئے، بہرحال تھکاوٹ نے ہمارا برا حال کر رکھا تھا۔ وہ رات ہم نے ٹل ہی میں لکڑی کے ایک بیوپاری کے ڈیرے پر گزاری اور اگلے روز دوپہر سے پہلے سدا پہنچ گئے۔ قبائلی علاقے میں کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ صاحب صاحب یہ رابطہ کر چکے تھے، لہٰذا ہمیں سدا میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ صوبیدار مرجان صاحب نے ہمارا استقبال کیا اور قصبے کے معززین سے تعارف کرایا۔ سردی نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کوہ سفید کی طرف سے آنے والی برفیلی ہوا نے کڑکتے جاڑے کا سماں باندھ رکھا تھا۔ ہماری رہائش کا انتظام صوبیدار صاحب کے دفتر کے پاس ہی کیا گیا تھا۔ صوبیدار مرجان خود بھی مرنج مرجان شخصیت ثابت ہوئے۔ ان کا لال گلابی چہرہ شکنوں سے پر تھا، لیکن یہ مسکراہٹ کی شکنیں تھیں۔ ان شکنوں کو ہی دیکھ کر اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہے۔ ان شکنوں کے درمیان چہرے پر اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہاں غصے کی شکنیں نمودار ہو سکتی، بالکل اسی طرح جیسے برکت صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ کی شکنوں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ وہ پشتو آمیز اردو روانی سے بولتے تھے۔ دلچسپ باتوں کے دوران کام کی باتیں بھی اتنی آسانی سے کر جاتے تھے کہ طبیعت پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً دو دلچسپ لطیفوں کے درمیان انہوں نے ہمیں یہ بات وضاحت سے سمجھا دی کہ ہم جس علاقے میں گھسنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ان کی معلومات بہت زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ ان سے پہلے انہیں وہاں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ہمارے لیے اطلاع مایوس کن تھی، لیکن ان کے انداز بیان نے ہمیں مایوسی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ قبائلی لڑائی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے سناتے انہوں نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ اس مخصوص علاقے میں گھسنے سے پہلے ہم سب کو اپنی وصیت نامے تیار کر لینے چاہیے، کیونکہ قانون کے اکثر محافظ وہاں پہنچ کر اچانک شہادت کا رتبہ پا جاتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت بھی انہوں نے ایسی شرعی انداز میں بیان کی کہ ہیڈ کانسٹیبل نذیر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پھر ایک نئی فلم کا تذکرہ کرتے کرتے انہوں نے اس میں سے کسی کبیر علی شاہ کا ذکر نکال لیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص خرلاچی کے معززین میں سے ہے، بہت پرانا شکاری ہے اور اکثر ان علاقوں میں گھومتا رہتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ اگلے روز ہم کبیر علی شاہ سے ملنے خرلاچی روانہ ہو گئے۔ افغان سرحد کے بالکل قریب خرلاچی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ گاؤں بھی لکڑی کی مشہور منڈی ہے۔ خرلاچی پہنچ کر پتا چلا کہ کبیر علی شاہ خرلاچی کے قریب ہی ایک دوسرے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس گاؤں کا نام آپ ڈومل تصور کر لیں۔ ڈومل میں کبیر علی سے ملاقات ہوئی۔ وہ لال دہکتے چہرے والا ایک دلکش شخص تھا۔ اسے خوبصورت تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک انجانی مردانہ کشش اس کے اندر موجود تھی۔ وہ سید خاندان سے تھا اور گاؤں میں اسے پیر کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ آٹومیٹک رائفل کندھے سے لٹکائے شاہانہ انداز میں ہمیں گاؤں کی سیر کرانے لگا۔ لوگ جھک جھک کر اسے سلام کرتے اور ہاتھ چومتے تھے۔ یہ رات ہم نے کبیر علی شاہ کے ڈیرے پر ہی گزاری۔ کبیر علی شاہ کا نشانہ دور و نزدیک مشہور تھا۔ اس کے مہمان خانے میں ہمیں مختلف اقسام کی قیمتی رائفلیں اور پستول نظر آئے۔ صوبیدار مرجان خان نے بتایا کہ ان علاقوں میں کتوں کے ذریعے شکار کا رواج نہیں ہے۔ کبیر علی شاہ وہ واحد شکاری ہے جس کے پاس بہترین شکاری کتوں کا غول موجود ہے۔ رات کو کئی بار مجھے ان کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں۔ ان میں کوئی بہت جسیم بل ٹیریئر بھی تھا۔ رات سونے سے پہلے انسپکٹر باجوہ، صوبیدار مرجان اور کبیر علی شاہ دیر تک اس نقشے پر جھکے رہے جو میں نے صاحب صاحب کو فراہم کیا تھا۔ صاحب صاحب نے ایس پی برکت کو اور انہوں نے انسپکٹر باجوہ کو دیا تھا۔ بحث و مباحثہ کے بعد باجوہ، صوبیدار مرجان اور کبیر علی شاہ میں یہ طے ہو گیا کہ چھاپہ مار پارٹی اس علاقے میں شکاریوں کے بھیس میں جائے گی، لیکن جانے سے پہلے ایس پی برکت اور پولیٹیکل ایجنٹ صاحب کی حتمی منظوری لی جائے گی۔ اگلے روز ہم سدا واپس آ گئے۔ اب ایس پی برکت صاحب بھی کیمپ میں پہنچ چکے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ چھاپہ مار پارٹی شکاریوں کے بھیس میں جائے گی تو انہوں نے اس فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ تاہم صوبیدار صاحب کی مدلل گفتگو نے انہیں قائل کر لیا۔ وہ ایک سرد لیکن چمکیلی صبح تھی۔ ہماری شکار پارٹی 3 جیپوں اور ایک پک اپ پر سوار علیزئی کی طرف روانہ ہوئی۔ اس پارٹی میں پنجاب پولیس کے صرف 4 ارکان تھے، باقی عملہ خاصدار فورس کا تھا۔ اس عملے میں صوبیدار مرجان خان کے علاوہ 2 حوالدار اور 8 مسلح جوان تھے، سب شکاریوں کے بھیس میں تھے۔ اس کے علاوہ اصل شکاری کبیر علی شاہ بھی اپنے 3 خادموں اور 10 عدد کتوں کے ساتھ اس پارٹی میں شریک تھا۔ پک اپ کافی بڑی تھی، اس میں نہ صرف کتے سما گئے تھے بلکہ چھت پر پڑاؤ کا سامان بھی بار کر دیا گیا تھا۔ اس سامان میں 3 خیمے، چند لالٹینیں، 2 چولہے اور کھانے کے ضروری برتن شامل تھے۔ ہمارے اسلحے میں شکاری رائفلوں اور خنجروں وغیرہ کے علاوہ 2 مشین گنز بھی شامل تھیں۔ تاہم ان گنز کو ایک جیپ کی پچھلی نشست تلے بڑی احتیاط سے چھپا دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے دشوار سفر کے بعد جب ہماری گاڑیاں ویران پہاڑیوں میں داخل ہوئیں تو مالک محمد کی بات یاد آنے لگی۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا،
یہ علاقہ بہت حد تک پوٹوہار سے مشابہ تھا۔ زمین کٹی پھٹی تھی، جگہ جگہ کھڈ اور وسیع نشیب نظر آتے تھے۔ ان نشیبی جگہوں میں بعض مقامات پر نیم پختہ ٹیلے ستونوں کے مانند کھڑے تھے۔ پرپیچ گھاٹیوں کے درمیان چلتے چلتے اچانک زمین ختم ہو جاتی تھی۔ آگے جھانکو تو نشیب میں عمودی زاویے سے گہری وادی نظر آتی تھی۔ ایسی وادیوں کی عمودی دیواروں میں قدرتی شگاف اور دور اندر تک گئے ہوئے غار پائے جاتے تھے۔ ان غاروں کے دہانوں پر جھاڑ جھنکاڑ کثرت سے نظر آتا تھا۔ اپنی طرز کا عجیب علاقہ تھا۔ صوبیدار مرجان صاحب اپنے مخصوص ہلکے پھلکے انداز میں اس علاقے کی گاڑی تاریخ ہمیں کھول کھول کر پلاتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ علاقہ ذوئے مشت کا حصہ ہے۔ یہاں کٹی پھٹی زمینوں پر آباد لوگوں کا تعلق لوئزئی اور علیز شیرزئی کے قبیلوں سے ہے۔ ان کی باتوں سے مزید پتہ چلا کہ جنوب میں بہتر زمینیں ہیں، مگر عرصہ دراز سے ان پر بنگش لوگوں کا تسلط ہے۔ انہوں نے ایک حکایت بھی سنائی کہ کس طرح زمینوں کی ملکیت پر بنگش اور اوتزئی میں جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں قبیلوں نے ایک دانشور نائی کو منصف ٹھہرایا اور اس نے فیصلہ دیا کہ ہموار علاقے بنگشوں کے اور غار پہاڑ اوتزئی کے ہیں۔ نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہمیں صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں شکار آسانی سے ملتا ہوگا۔ جو ہم آگے بڑھ رہے تھے راستہ دشوار ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک ایک مقام پر گاڑیاں آگے لے جانا ناممکن ہو گیا۔ یہاں ایک نشیب میں بڑا سا تالاب موجود تھا۔ بغور دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ تالاب قدرتی نہیں بلکہ بنایا گیا ہے۔ ایسے تالاب ہم نے راستے میں بھی ایک دو جگہ دیکھے تھے۔ میرے پوچھنے پر کبیر علی شاہ نے بتایا کہ شکاریوں نے مرغابیوں اور کونجوں وغیرہ کو پھانسنے کے لیے یہ جوہر نما تالاب بنا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تالاب انسانوں اور مویشیوں کی پانی کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں۔ اس کی باتوں سے پتا چلا کہ جس ڈھوکی نامی تالاب کے کنارے ہم رکے ہیں، یہاں تک کوئی شاذ و نادر ہی پہنچتا ہے۔ ایک تو راستہ دشوار گزار ہے، دوسرے ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے کا خطرہ بھی شدید تر ہے۔ خطرے کے احساس نے تن بدن میں عجب طرح کی سنسنی بھر دی۔ جیل کی بے کیف تیرگی میں زندگی کے 4 سال چھونکنے کے بعد میں ایک بار پھر خود کو اپنے من چاہے ماحول میں پا رہا تھا۔ آزادی کی مہک نے خطرے کی بو سے بغرگیر ہو کر ایک تیسری خوشبو کو جنم دے دیا تھا، اور یہ خوشبو میرے حواس کو معطر کر رہی تھی۔ بہت دنوں کے بعد میں نے اپنے سینے میں ایک کیف آور جوش کی لہریں محسوس کی اور پورے بازو کھول کر ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اس انگڑائی کو ایس پی برکت کی کردار آواز نے مکمل نہیں کھونے دیا۔ وہ مجھے اور کانسٹیبل نذیر کو ایک ساتھ مخاطب کر کے بولے، تم دونوں کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں کوئی نوکر پوتنیدا نہیں آئے گا تمہارے کام سنوارنے۔ چلو پک اپ سے سامان اتار کر لاؤ۔ ہیڈ کانسٹیبل نذیر اور میں پک اپ کی طرف بڑھے۔ خزادار فورس کے جوان پہلے سے سامان اتار رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے بڑی چاپک دستی سے 3 خیمے کھڑے کر دیے۔ اس دوران ایک خیمے میں دسترخوان بچھایا جا چکا تھا۔ پہلے اعلیٰ افسران نے لنچ کیا، پھر ہماری باری آئی۔ دشوار سفر کے باعث سب کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، لیکن کبیر علی شاہ بدستور حشاش بشاش تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کتے بے چین ہیں، جب تک انہیں پک اپ سے اتار کر ایک راؤنڈ نہیں لگوایا جائے گا وہ شور مچاتے رہیں گے۔ کبیر علی شاہ کے اصرار پر مرجان خان اور انسپکٹر باجوہ بھی کتوں کو ایک چکر لگوانے پر تیار ہو گئے۔ کتوں کو پک اپ سے اتارا گیا۔ ان میں 2 بوہلی یعنی بل ٹیریئر تھے، 3 بوگیر اور باقی تازی تھے۔ بوہلی سب سے توانا تھے۔ وہ بڑی پھرتی کے ساتھ پک اپ سے اترے اور زنجیریں چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ کبیر علی شاہ کے اشارے پر اس کے خادموں نے سب کتوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشیب و فراز میں گم ہو گئے اور ان کی آوازوں سے ویرانہ گونجنے لگا۔ شکاری کتوں کے پیچھے پیدل بھاگنا جان جوکھوں کا کام ہے، اور یہ کام کبیر علی شاہ کرتا تھا۔ وہ ہمارے آگے آگے بڑی تیزی سے نشیب و فراز کو پھلانگتا چلا جا رہا تھا۔ ہم سب پیچھے تھے اور صوبیدار مرجان صاحب ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ اتنے میں ہمارے بالکل قریب سے ایک بوہلی فراٹے بھرتا نمودار ہوا اور ایک کھو میں غائب ہو گیا۔ وہ کسی گلہری یا خرگوش کے تعاقب میں تھا، لیکن اس سے پہلے تازی کتوں نے ایک جنگلی بلے پر دانت آزما ڈالے۔ خون کی بو دونوں بوڑھی کتوں کو تازی کتوں کی طرف کھینچ لائی۔ اس موقع پر صوبیدار مرجان اور ایک خادم نے لپک کر دونوں بوہلی کتوں کو سنبھال لیا۔ صوبیدار نے بتایا کہ یہ دونوں کتے بڑے جارحانہ مزاج کے مالک ہیں، خاص طور پر شکار اور صنف مخالف کے معاملات میں یہ ضرور اپنی برتری جتاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کس طرح ایک کتیا پر حق کے ملکیت ثابت کرتے کرتے ان دونوں نے چند ماہ پہلے ایک بوڑھے خادم کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اگلے 3 روز ہم نے اس علاقے میں گھومتے پھرتے اور شکار کرتے گزار دیے۔ یوں لگ رہا تھا ڈاکوؤں وغیرہ کی صرف کہانیاں ہیں، ورنہ اس علاقے میں کہیں کسی بندے بشر کا بسیرا نہیں۔ ہمارے چاروں طرف چٹانیں تھیں، غار تھے اور کھائیاں تھیں۔ شکار وافر تھا اور موسم بھی شکار کا تھا۔ گھومنے پھرنے کا لطف آ گیا، اور تو اور ایس پی برکت صاحب بھی ان مصروفیات میں دلچسپی لینے لگے۔ انہوں نے ایک مرغابی شکار کی۔ مرغابی ٹھٹھرے ہوئے پانی میں گری،
ظاہر ہے مرغابی کو نکالنے کے لیے مجھے یا ہیڈ کانسٹیبل نذیر ہی کو تالاب میں گھسنا تھا۔ کرۂ فال میرے نام نکلا، میں یکبستہ پانی میں گھسا اور مرغابی پکڑ کر لرزتا کانپتا باہر نکلا۔ اب معلوم نہیں ایس پی صاحب کو مرغابی مار کر زیادہ مزہ آیا تھا یا مجھے تالاب میں غسل کرا کے۔ وہ اب صرف اور صرف مرغابی مارنا چاہتے تھے۔ مرغابیوں پر وہ اس قدر فریفتہ ہو چکے تھے کہ ایک روز ایک مرغ زریم بڑے اشتیاق سے ان کا نشانہ بننے ان کی رائفل کے عین سامنے آ بیٹھا، لیکن ان کا ٹارگٹ دور بیٹھی ہوئی ایک مرغابی تھی۔ انہوں نے مرغ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، نتیجتاً دونوں پرندے بآفیت اپنے آشیانوں تک پہنچ گئے۔ ان 3 دنوں میں صرف ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ دوسرے روز علل صبح جب ہم شکاری کتوں کے ساتھ جنوب کے رخ پر جا رہے تھے، ایک عمر رسیدہ دیہاتی نے ہمارا راستہ روکا۔ اس کی دانست میں ہم انجان شکاری تھے جو شکار کے جوش میں بھٹک کر ادھر نکلے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ شکار کے لیے علاقہ ٹھیک نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ وہ ڈاکوؤں وغیرہ کا تذکرہ کرے گا۔ وہ ایک اور ہی فسانہ لے بیٹھا۔ اس نے دور ایک طویل بل کھاتی کھائی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس کھائی کے باہر تقریباً تمام پہاڑیاں ہوائی چیزوں کے قبضے میں ہیں۔ ان ہوائی چیزوں کی تفصیل بتاتے اس نے کہا کہ سن 45 میں ایک انگریز کپتان اپنی پوری کمپنی کے ساتھ سلطان نامی نوجوان کا تعاقب کرتے ہوئے ان پہاڑیوں میں داخل ہوا تھا۔ سلطان کے ساتھ اس کی حاملہ بیوی بھی تھی۔ وہ میاں بیوی انگریز سرکار کے ماتوب تھے۔ انگریز فوجیوں نے سلطان کو گھیر کر مار دیا اور کپتان نے اس کی بیوی نگینا کو رات بھر زیادتی کا نشانہ بنا کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد نشے میں دھت کپتان اور اس کے فوجی وہیں چھولداریوں میں سو گئے۔ صبح ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھ سکا۔ ان سب کے جسم پر گولیوں کے نشان تھے اور خون بہہ کر لوتھڑوں کی صورت میں پتھروں پر جمع ہوا تھا۔ صرف ایک مسلمان حوالدار زندہ بچا تھا۔ ایک غیبی آواز نے اسے کہا کہ وہ جائے اور جا کر قاتلوں کے انجام سے لوگوں کو باخبر کرے۔ اس واقعے کے بعد ان پہاڑوں سے اکثر سلطان اور نگینا کے کہکے سنائی دیتے ہیں۔ ان کہکوں کے ساتھ مقتول فوجیوں کی چیخیں اور آہ و بکا بھی ابھرتی ہے اور صاف پہچانی جاتی ہے۔ بوڑھے نے جو کچھ بتایا وہ غیر متوقع نہیں تھا۔ ایسے دور دراز اور بے آباد علاقوں میں ایسی کہانیاں اکثر سننے میں آتی ہیں۔ ہاں، اگر ایسی کوئی روداد ہمارے کانوں تک نہ پہنچتی تو یہ ضرور غیر متوقع بات ہوتی۔ کم از کم میں تو ضرور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ ہمارے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی۔ عمر رسیدہ پہاڑی اپنا کام کر کے چلا گیا اور ہم اپنے کام پر روانہ ہو گئے۔ ہمارا کام ہی یہ تھا کہ ایسی جگہوں تک پہنچیں جہاں لوگ نہیں پہنچتے یا پہنچنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اگر یہ پہاڑیاں ممنوع علاقہ تھیں تو عین ممکن تھا یہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہو سکے۔ اس روز ہم کھائی تک ہی پہنچے تھے کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور ایک دم اولے پڑنے لگے۔ ہم نے درختوں تلے پناہ لی اور یہ کام کسی اور وقت پر اٹھا کر واپس آ گئے۔ اگلے دن ہم نہ صرف ان پہاڑیوں میں داخل ہوئے بلکہ خوب گھومے پھرے۔ نہ کوئی شرار یعنی ہوائی چیز سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی کوئی بندہ بشر نظر آیا۔ چند جنگلی مارخوروں، 4 خرگوشوں اور 1 عدد خار پشت کو نشانہ بنا کر ہم واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی ہمارا پروگرام انہی پہاڑیوں میں گھومنے کا تھا۔ کتوں کے غول کے ساتھ ہم نے پڑاؤ چھوڑا اور خمدار کھائی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کھائی 2.5-3 فرلانگ طویل تھی اور اس کی شکل انگریزی کے حرف ایس سے مشابہ تھی۔ اس میں پلاہی اور پھلدار کے بے شمار درخت اگے ہوئے تھے۔ اس کھائی سے ملتا جلتا ایک نشان مالک محمد کے دیے ہوئے خاکے میں بھی موجود تھا۔ تاہم ابھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم اسی جگہ موجود ہیں۔ ایس پی برکت صاحب آج ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ہم نے 2-3 گھنٹے خوب شکار کھیلا، جنگلی بیر کھائے اور درختوں کے ایک جھنڈ میں ایک گیدڑ اور گیدڑی کے رومانی مناظر دیکھے۔ دوپہر کو ہم سستانے کے لیے ایک ہموار جگہ پر جا بیٹھے۔ یہ مقام ایک بل کھاتے راستے کے کنارے واقع تھا۔ راستہ تو تھا لیکن آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ 1 گھنٹے کے دوران میں نے ایندھن چننے والی 2 بوڑھی پہاڑنوں اور ایک مدکوک چرواہے کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ ہماری پارٹی کے بیشتر ارکان سو رہے تھے یا اونگ رہے تھے۔ کتوں کے منہ پر جالیاں چڑھا کر انہیں 2 درختوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ دفتن ہی میں چونک پڑا۔ نشیب میں کوئی 50 فٹ نیچے مجھے ایک شخص نظر آیا۔ وہ ایک ستون نما چٹان کے عقب سے اچانک یوں نمودار ہوا جیسے اگ آیا ہو۔ وہ پیدل جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چتکبرے گھوڑے کی راسیں تھیں۔ لگتا تھا گھوڑے کی اگلی ٹانگ پر تازہ چوٹ لگی ہے۔ ایک مسافر اپنے زخمی گھوڑے یا گھوڑی کو کھینچتا ہوا نامعلوم منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اس میں چونکنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ چونکنے والی بات اگر تھی تو مسافر کی شکل و صورت اور اس کے ڈیل ڈول میں تھی۔ نہایت کشادہ کندھوں والے اس شخص کو میں پہچانتا تھا۔ وہ جاگیردار قادر زمان کے ملازموں میں سے تھا اور میں حویلی میں کئی مرتبہ اسے دیکھ چکا تھا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ یہ ایم جی والا وہی پہلوان تھا جو علالت کے دوران میری نگرانی کرتا رہا تھا، اور جب ایک رات میں نے حویلی کے مہمان خانے میں رقص و سرور کی محفل درہم برہم کی تھی تو اس نے پیچھے سے آ کر میری گردن پر رائفل کا کندہ آزمایا تھا۔
मैं बुलंदी पर था और मुझसे पहलवान का मजमूई फासला तकरीबन 150 गज था। इतनी दूरी से आदमी को ठीक तरह शनाख्त कर लेना आसान नहीं होता, लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, पहलवान को शनाख्त करने में उसकी सूरत के अलावा उसका डेल डोल भी मदद दे रहा था। चंद लम्हों के अंदर अंदर मुझे 100% यकीन हो गया कि मैं इस दूर दराज खराबे में झोंक जामन के एक खास शख्स का दीदार कर रहा हूँ। पहलवान को पहचान लेने के बाद मुझसे जो पहला बेसाख्ता फेल सरजद हुआ वो यही था कि मैं उठ खड़ा हुआ और झाड़ियों की ओट लेता हुआ ढलवान की तरफ बढ़ने लगा। ज़हन पुकार पुकार कर हिदायत दे रहा था कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं जिससे पहलवान के खो जाने का अंदेशा हो। यह जब वजह के निशिबो फराज पलक झपकते में पहलवान को निगाहों से ओझल कर सकते थे। इंस्पेक्टर बाजवा या किसी दूसरे शख्स को आगाह करने का मौका नहीं था। किसी को बताए बगैर मैं पहलवान के पीछे रवाना हो गया। यह मेरी जिंदगी का तवील और दुश्वार तरीन ताकुब साबित हुआ। गहरी खाइयों और पेचदार रास्तों पर मैंने पहलवान के पीछे तकरीबन 4 मील का फासला तय किया। इसमें तकरीबन 2 घंटे लगे। इन 2 घंटों का हर पल मैंने पुल सिरात पर गुजारा था। हर लम्हे यह धड़का लगा रहा था कि मैं पहलवान को किसी खाई में खो दूंगा या वो किसी मोड़ पर अचानक मुझे देख लेगा। इस 4 मील के रास्ते में पहलवान सिर्फ 2 मकामात पर रुका। पहली दफा उसने 2 खच्चर सवारों से चंद बातें की, फिर एक तालाब पर रुककर घोड़े को पानी पिलाया और खुद भी पिया। यहाँ मुझे चंद पाउंदे खाना बदोश भी नजर आए थे। इन्होंने पहलवान के जख्मी घोड़े की टांग मुलाहिजा की और कुछ देर पहलवान से बातें करते रहे। जूं पहलवान दुश्वार गुजार रास्तों पर आगे बढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज तर होती जा रही थी। न जाने क्यों यह एहसास हो रहा था कि मैं ईसा जान के डेरे से करीब तर हो रहा हूँ। मालूम नहीं ये खुशफहमी थी या अहवाले वाकई, मगर जो कुछ भी था सनसनीखेज था। रास्ते में जगह जगह जंगली मनाजिर भी देखने में आ रहे थे। एक जगह दरख्त से बंधी हुई एक रस्सी नजर आई। खून आलूद रस्सी के दूसरे सिरे पर चंद हड्डियां और एक भीड़ के टूटे फूटे पांव नजर आ रहे थे। साफ पता चलता था कि किसी शिकारी ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस भेड़ को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। जल्द ही मुझे अंदाजा होने लगा कि हम पाउंदों की किसी बस्ती के करीब पहुंच रहे हैं। इन वीरान पहाड़ियों में कहीं कहीं पाउंदों के डेरे मौजूद थे। ये नाहित सख्त जान लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, शिकार खेलते हैं और अक्सर मौसम तब्दील होने पर नकल मकानी कर जाते हैं। मेरा क़याफा दुरुस्त निकला। एक पहाड़ी का चक्कर काटते ही मुझे अपने सामने एक बस्ती नजर आई। ये खैमे और नीम पुख्ता झोंपड़े थे। बाज झोंपड़ों के गिर्द लकड़ी की बाड़ें लगाई गई थीं। बस्ती के बीचों बीच भेड़ बकरियों के लिए अहाते बने हुए थे। दोपहर का वक्त था, इसलिए अहाते खाली थे। पाउंदों के रेवड़ इर्द गिर्द की ढलवानों पर चल रहे थे। गौर से देखने पर इन रेवड़ों के सामने लंबे बालों वाले मुहाफिज कुत्ते भी गश्त करते नजर आते थे। पहलवान थके थके कदमों से बस्ती में दाखिल हो गया।